وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العلي العظيم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی گزشتہ آیات میں دو گروہ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ گروہ جو جہالت میں، لا علمی میں، نافہمی میں گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن وہ بہت جلد ہی پروردگار کے حضور جھک جاتا ہے، گڑ گڑا کر خدا سے معافی مانگتا ہے اور خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک وہ گروہ جو مرتے دم تک اس انتظار میں رہتا ہے کہ جب میری موت قریب ہوگی، جب مجھے موت کا فرشتہ نظر آ جائے گا، جب میں حالت احتضار میں ہوں گا تب میں توبہ کروں گا۔ اس گروہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یا وہ افراد جو مرتے دم تک پوری زندگی وہ کفر پر ڈٹے رہے، کینے اور عناد کی وجہ سے انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، فرمایا کہ ان کو بھی ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی سورہ نساء سے اور میراث سے مربوط، جیسا کہ پہلے میراث کے احکامات تھے، پھر درمیان میں جنسی مسائل میں جو افراد انحراف کا شکار ہوتے ہیں ان کی سزا، پھر ان کی توبہ کی بات، پھر اس آیت میں تقریباً دونوں طرح کے مسائل، ارث اور میراث کا مسئلہ اور جنسی انحراف کا مسئلہ، ان دونوں کو مخلوط کر کے پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو بعض دفعہ اکٹھا فیملی کے مسائل میں، خانوادے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہاں پہ جنسی انحراف کا مسئلہ اور ارث اور میراث کا مسئلہ، ان دونوں کو بعض دفعہ ملایا جاتا ہے اور یہاں پہ بعض انحرافات پیش آتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنین، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم خواتین کے مال کے وارث بنو جب وہ راضی نہیں ہوتی، زبردستی ان کے اموال کی ملکیت، ان کے میراث کو ہڑپ کر لینا، اس کو لے لینا، مختلف انسان طریقے لگاتے ہیں، جیسا کہ بعد میں اس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ البتہ اس آیت میں خواتین کے مال کی بات نہیں ہے۔ آیت کے جو الفاظ ہیں ان ترثوا النساء، کہ تم خواتین کے وارث نہ بنو، بعض مفسرین نے یہاں پہ اس اموال کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ان کی رائے یہ ہے کہ خواتین کو خود وہ میراث کے طور پہ لیتے تھے اور قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا۔ جو قرآن کریم نے کرہن کا لفظ ساتھ بیان کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ خود خواتین کو ارث کے طور پہ لینا یہ مراد نہیں ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ خواتین کبھی پسند نہیں کرتی، کبھی وہ اچھا ان کو نہیں لگتا کہ ان کو کوئی میراث کے طور پہ لے لے، اور کبھی ان کو اچھا لگتا ہے، اس وجہ سے ہم کرہن جو ہے اس کے ساتھ دو چیزوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ بعض محققین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، علامہ طباطبائی نے خصوصی طور پہ، کہ ان خواتین کے اموال کی طرف یہ اشارہ ہے، کیونکہ
ظاہر ہے جب بیوی کے پاس مال ہے تو وہاں پہ بہت سارے مسائل ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ افراد ان کو اپنے پاس رکھیں، ان سے شادی کریں، بہت سارے مسائل، تاکہ فقط ان کی جائیداد تک پہنچیں، اور وہ مختلف حربے وہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ان خواتین کے اموال کی بات ہو رہی ہے، نہ یہ کہ خود خواتین کو ارث میں لینا۔ لہٰذا مومنین کو منع کیا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم خواتین کے مال کے وارث بن جاؤ زبردستی کرہن، جب وہ نہیں چاہ رہی ہوتی، وہ خود راضی نہیں ہوتی۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم ان کو محروم نہ کرو، تم ان کو مشکل میں نہ ڈالو، تم ان کو منع نہ کرو، تم ان پہ سخت گیری نہ کرو۔ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس وجہ سے کہ تم لے سکو اس بعض کو جو تم نے ان کو دیا ہے۔ مثال کے طور پہ تم نے حق مار دیا ہے، اب تم ان پہ سخت گیری کر رہے ہو، ان کو مشکلات میں ڈال رہے ہو، کس وجہ سے؟ تاکہ وہ حق مہر کا کچھ حصہ تمہیں واپس کر دیں، آدھا واپس کر دیں، یا تیسرا حصہ، یا جو بھی انسان کا ارادہ ہے۔ تو حق مہر کو معاف کرانے کی خاطر آپ ان کو مشکلات میں نہ ڈالیں۔ اللہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں مشکل میں ڈال رہا ہوں، اس کو اتنی سخت گیری کر رہا ہوں کہ وہ ممکن ہے مجھ سے طلاق کا تقاضا کرے اور کہے کہ میرا حق مہر جو ہے وہ آپ، تو ان مادی وجوہات کی وجہ سے آپ ان پہ سختی نہ کریں۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں مگر یہ کہ وہ کھلا برائی کا اور جنسی انحراف کا شکار ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اللہ سختی بھی معنی بنتی ہے، وہاں پہ حق مہر کا مسئلہ، وہاں پہ آپ کو گنجائش ہے اور اجازت دی گئی ہے۔ لیکن ایسے مسائل جہاں پہ ان کی طرف سے کوئی برائی سامنے نہیں آئی، وہاں پہ آپ ان کو سختی میں نہیں رکھ سکتے اور ان کے حق مہر جو ہے اس کو نہیں لے سکتے ان سے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے جو آپ کی معاشرت کا جو رہنے کا انداز ہے وہ متعارف انداز ہو۔ بالمعروف یعنی اس معاشرے کا جو متعارف انداز ہے، جو معاشرے کے ہاں قابل قبول ہے، جو سب لوگوں کے ہاں معمولاً رائج ہے، اسی انداز میں۔ یہ ایک بڑا اصول بیان کیا قرآن کریم نے، جو فیملی لائف ہے، جو خانوادگی زندگی ہے، اس کا یہ سب سے بڑا اصول ہے۔ باقی جتنے اصول ہیں، چاہے وہ اکٹھا رہنے کا ہے، چاہے وہ میراث کا ہے، چاہے وہ طلاق کا ہے، چاہے وہ آپس میں رنجش کے مسائل ہیں، وہ سب اسی کے سائے میں آتے ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہاں بھی مردوں کو خطاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سختی اور یہ مشکلات زیادہ تر مردوں کی طرف سے پیش آتی ہیں، لہذا خطاب مردوں سے ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ آپ اچھے انداز میں متعارف طریقے سے ان سے معاشرت کریں، جو آپ کے رہنے کا انداز ہے، جو آپ کا رویہ ہے، جو آپ کا سلوک ہے، وہ ایسے ہونا چاہیے جو معاشرے میں پسندیدہ ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور اگر تمہیں یہ ناپسند ہے، تم ان کے ساتھ رہ رہے ہو، اگر ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ہم آہنگی کرنا ممکن ہے انسان اس کے لیے مشکل ہو، تو فرمایا اگر تم اس چیز سے دوری اختیار کرنا چاہ رہے ہو، تمہیں پسند نہیں ہے، تم نفرت کرنا چاہ رہے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اسی کام میں اللہ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہو، بہت زیادہ خیر رکھی ہو۔ یہ بات دوسرے مقامات پہ بھی پروردگار عالم نے بعض جنگی حالات میں اور بعض دوسری جگہ پہ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ممکن ہے انسان ایک چیز جو ہے اس سے نفرت کر رہا ہو، ایک چیز انسان کو پسند نہ ہو، لیکن پروردگار عالم جو ہے وہ کیونکہ علیم ہے، پروردگار کو علم ہے کہ اس میں انسان کے لیے بہت زیادہ نعمتیں رکھی ہیں، بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں، لہٰذا معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی، خصوصاً فیملی لائف میں اسی طرح سے ہے۔ بعض دفعہ میاں بیوی اکٹھا رہنے کو ممکن ہے وہ ایک دوسرے کو پسند نہ کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو، لیکن ان کے اکٹھا رہنے میں، ان کے ایک حق مہر نہ لینے سے، ان کی جدائی جو قرار، ان کی جو آپس میں جدائی ہو رہی ہے وہ نہ ہونے سے ممکن ہے پروردگار عالم نے ان کے لیے بہت زیادہ خیر و برکتیں رکھی ہوں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جو احکامات خداوند عالم نے ارث اور میراث کے اور فیملی لائف میں جو حقوق پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں ان اس پہ عمل کر سکیں اور پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ اللہم صلی علی
محمد و آل محمد.